ابھی آپ آف کورس اتنی پرولیفنگ انڈسٹری میں ہیں, گروئنگ ہے, بوسٹنگ ہے. ہاؤیور پاکستان میں مسائل تھوڑے سے اور ہیں, سوشل میڈیا کے مسائل اور ہیں, یہاں پر اوور آل آئی ٹی کے اوپر وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جا رہی ہے. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے 5-6-10 سالوں میں کیا پاکستان میں اس طرح سے انویسٹمنٹ کی جائے گی اس پرٹیکولر سیکٹر میں؟ ہماری حکومت کچھ اچھے اقدام کر رہی ہے فار شور, ٹھیک ہے. اگر پالیسی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, بہت سارے بچوں کو اسکلز دے رہے ہیں آئی ٹی کے, ڈیجی اسکلز کا پروگرام آ گیا, نیفٹیک کے پروگرامز ہیں, ایسے ادارے بن رہے ہیں جو کہ پیسے لگ رہے ہیں اس کے اندر. آئی ٹی ریکگنائز ہو گیا ہے کہ بھائی آئی ٹی از اے لو ہینگنگ فروٹ. آئی ٹی میں جو انیشیل کیپٹل آؤٹ لے ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہے, مائننگ, ایگریکلچر, کوئی بھی فیکٹری لگانی ہے, کچھ کرنا ہے, بہت زیادہ آپ کو کیپٹل چاہیے, ٹھیک ہے. مگر آئی ٹی میں آپ نے کوئی ایپ لانچ کرنی ہے, کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا ہے, تو اس میں آپ کو سوائے کچھ چیزوں کے, آپ نے کلاؤڈ وغیرہ لگانا تو آبویسلی ہم ڈیٹا سینٹر بنانے میں کافی پیسہ لگے گا. بٹ اگر آپ نے کوئی اس طرح کی اور چیز کرنی ہے, جیسے فار ایگزامپل سیلس فورس کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں, 15 امپلائیز کے ساتھ اٹ بیکیم اے ہیوج بگ کمپنی, اٹ اونلی ہیڈ 15 امپلائیز. تو اس میں نا آئی ٹی میں اور اس طرح کی جو آپ کی جو یہ وینچرز ہوتے ہیں, ان میں ریلیٹیولی جو کیپٹل آؤٹ لے ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیز ادر بگ پروجیکٹس. تو اس لیے وہ بھی ہنڈرنس نہیں بنتا کہ کسی کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو دیٹ بیکمز اے بگ ہنڈرنس, وہ بھی نہیں بنتا. تو اور پھر پاکستان جو ہے وہ ان اے ریسنٹ رپورٹ واز recognized as one of the most attractive markets for freelancers, for outsourcing IT work. کیونکہ ابھی یہاں پہ ایک تو پاپولیشن ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے, بچے بہت زیادہ ہیں, 30 ایئر سے کم کے جو عمر کے لوگ ہیں 64%, 143 ملین لوگ بنتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس سارے ایڈوانٹیجز ہیں, گورنمنٹ بھی ریکگنائز کرتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے باقی چیزیں پہلے کی تھیں وہ ایشوز ہیں, ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, پالیسی کو کنسسٹنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس طرح کے جو مسائل آ جاتے ہیں, انٹرنیٹ بند ہو گیا, یہ وہ چیزیں, یہ تو فاؤنڈیشن ہے نا. یہ اگر فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوگی تو یہ اس طرح کے مسائل نہیں ہونے چاہیے. دے ریئلی ہرٹ اس. اور یہ جو اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان چیزوں میں, اسی کے کائنڈ آف جو 2 steps فارورڈ گئے ہیں وہ 2 steps بیک آ جاتے ہیں. تو یہ اپنی انویسٹمنٹ پہ کائنڈ آف اس کو ختم کرنے والی بات ہے, یا اس کو کم کرنے والی بات ہے, اس کا افیکٹ کم کرنے والی بات ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے اگر یہ چیزیں سالو ہو جاتی ہیں کچھ, اور پھر آبویسلی اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی, وہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے امپورٹنٹ. مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے, لوگ باہر بھاگ رہے ہیں بیکاز آف دس. تو یہ والی چیزیں نا ملک کی کچھ سالو ہو جائیں, مجھے بہت امید ہے جو کہ ہو جائیں گی, ہو سکتی ہیں. یہ والی چیزیں اگر سالو ہو جائیں تو پاکستان میں اپرچونٹی بہت زیادہ, اسٹل اے گرین فیلڈ, ڈیموگرافک ایڈوانٹیج از ہیوج. ہمارے پاس اتنی ینگ پاپولیشن ہے. آئی ٹی میں ایک بہت ابھی اے آئی آ رہا ہے. اے آئی جو ہے وہ ایک ریولیوشنائز, اٹس اے نیو ویو, پوری دنیا میں بھی نیا آ رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت سارا کوئی ایسا ملک ہے جو بہت آگے ہے ابھی اے آئی میں. تو پاکستان کے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اس ویو کو رائڈ کرے اور اس میں کچھ کرے, یونیکارنز بنائے, یونیکارن کمپنیز بنائے. تو امید تو بہت ہے, میں ویسے ہی آپٹیمسٹک ہوں. بٹ آئی جسٹ ہوپ کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس امید کو سمجھیں, اس کی ضرورت کو سمجھیں کہ کتنا ضروری ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی جسٹ مینشن کہ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, یٹ یو اسٹیڈ ان پاکستان, یو ورکنگ ان پاکستان, یو ڈوئنگ فار پاکستان. ہاؤ ڈیڈ یو میک دس چوائس کہ یو ور ابراڈ, اس کے باوجود سارا کام وہاں سیکھا, پڑھائی کی, وائی ڈیڈ یو کم بیک؟ یار فار می دیکھو, ایک تو میں نے آئی ہیڈ آلریڈی گون, میں ابراڈ جا کے میں سیٹل ہو گئی تھی. میں اپنے آپ کو بہت اس کا کریڈٹ نہیں دیتی کہ میں واپس آ گئی, کیونکہ دیکھو میں نے کما لیا تھا نا پیسہ, میں ایک لیول پہ پہنچ چکی تھی, آئی ہیڈ سیٹل. میں لوگوں سے یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہی نہ جاؤ, کچھ نہ کرو, کیونکہ ہر بندے نے اپنی دیکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. مگر کسی نہ کسی اسٹیج پہ پاکستان ہیز گیون سو مچ ٹو اس, سو آئی فیل کہ it is somewhat a responsibility to give back. میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. مجھے ایک بہت شدت سے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میری زندگی میں کیا بس یہی ہے, اب میں کارپوریٹ میں ایک لیول پر آ گئی ہوں, اس سے اوپر جاؤں گی, اس سے اوپر جاؤں گی, کیا بس یہی ہے یا مجھے کچھ اور کرنا ہے. اور مجھے ایسے لگا کہ نہیں, مجھے I have to do something جو کہ کچھ نہ کوئی نہ کوئی لیگیسی چھوڑنی ہے مجھے. I have to be in pursuit of impact, not only in pursuit of excellence or pursuit of money. I have to pursue impact. I have to leave something behind. اور مجھے یہ لگا کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت بڑے بڑے سیکٹرز کو
فلی ڈسٹرپٹ کیا ہے. تو کیوں نہ جو سوشل سیکٹر اس کے اندر تو سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس کے اندر شفافیت کی ضرورت ہے, اس کے اندر ویزیبلٹی کی ضرورت ہے, اس کے اندر ایکویٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے, اس کے اندر سمپلسٹی کی ضرورت ہے, کنوینئنس کی ضرورت ہے. تو مجھے لگا یہ سب چیزیں جو پاورٹی ہے نا, دیکھو اتنی چیریٹی ہوتی ہے پاکستان میں, $2 بلین کی چیریٹی تو صرف لوکل ہوتی ہے, مگر وہ کنزمپٹیو ہے. ٹھیک ہے, لوگ غربت میں ہی ہیں, غریب اتنے ہی ہیں, بلکہ زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے. کیا ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سسٹمیٹکلی پاورٹی ایریڈیکیشن کی طرف جایا جا سکتا ہے کہ نہیں, یہ سوچ تھی. اور تو میں نے یہ سوچا کہ میرا تو سارا بیک گراؤنڈ ہی ٹیک ہے, سو وائی کین آئی ناٹ bring a technology or a digital transformation in this sector, in the social philanthropic sector. اس کے لیے پھر میں MBA تو میں نے کیا تھا آسٹریلیا میں, ساتھ جاب کر رہی تھی. پھر میں نے سوشل امپیکٹ میں ایک ڈگری کی, میں نے یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز سے سوشل امپیکٹ میں ایک ڈگری کی, تاکہ میں اپنی ٹیک, اپنا MBA, اپنا سوشل امپیکٹ, وہ سب کچھ کمبائن کر کے تو آئی برنگ اٹ ٹو دس پلیٹ فارم جو پاکستان میں آ کے میں نے شروع کیا. رائٹ. قابل, آپ نے خواتین کو اس پرٹیکولر فیلڈ میں, لائک آف کورس آپ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں اور آپ بڑی فارورڈ ہو کے کام کر رہی ہیں, آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ آر ویمن ریئلی پارٹیسپیٹنگ ان دس فیلڈ, یا ابھی بھی وہی مردوں کی ریشیو زیادہ ہے, انہیں زیادہ اویئرنیس ہے, خواتین اس کو ڈسکریج کر رہی ہیں, یا اس میں آ رہی ہیں اس پرٹیکولر فیلڈ میں؟ آئی تھنک اب آ رہی ہیں, اویئرنیس آ رہی ہے. دیکھو یہ فیلڈ اتنی خوبصورت اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ عورتیں جو کہ جن کو مسائل ہیں, جو کہ نئی گھر سے نکل سکتی, جن کو شاید بچوں کے لیے وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. دیکھیں ایک عورت پہلے ماں تو ہوتی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بچوں کو اگنور, بچوں کی ایک ہی ماں ہوتی ہے. باہر جو ہے کرنے کے لیے بہت, اور آپ کے امپلائر کے پاس بہت سارے اور امپلائیز آ سکتے ہیں, مگر آپ کے بچوں کے پاس ایک ہی ماں ہے. تو بہت ڈفرینٹ مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے عورت گھر سے نہ نکل سکے. مگر ایک IT ایسی فیلڈ ہے جس میں گھر بیٹھے اگر ان کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور ایک لیپ ٹاپ ہے تو وہ کچھ کورسز لے کے, کچھ سیکھ کے گھر بیٹھے پیسے کما سکتی ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو, انٹرنیٹ کو یوز کر کے کما سکتی ہیں پیسے. تو یہ ایک اور بہت ایک میرا خیال ہے عورت فرینڈلی فیلڈ ہے, عورت فرینڈلی فیلڈ ہے. آلدو بہت عرصے سے جیسے میں نے کہا اسٹیریو ٹائپ ہے کہ عورت ٹیکنالوجی سمجھ نہیں آئے گی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, بٹ آئی تھنک اٹس اے ویری women friendly field. It's also comforting, as you've said, کہ in your own comfort, گھر میں comfort میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے بھی, despite the restrictions آپ کر سکتے ہیں. With you being an entrepreneur and you really, doing work, آپ اپنی فیلڈ میں اتنا کچھ کر رہی ہیں, I want you to explain اپنا بزنس جو آپ رن کر رہے ہو. So it's called My Impact Meter. My Impact Meter can be downloaded from Apple Store, App Store or Google Play Store. بیسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ڈونرس کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو, جیسے اوبر ہوتے ہیں اور آپ ٹیکسی آرڈر کرتے ہیں, فوڈ پینڈا ہے, سارے فوڈ چوائسیز ایک جگہ پہ آ گئے. تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ پاکستان کی جو NGOs ہیں ساری, وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک مارکیٹ پلیس ہو جہاں پہ انہیں ساری NGOs, ان کے کازز, پیکیجز سب ایک ہی جگہ نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ پاکستان میں دیکھیں بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو فوڈ سیکورٹی, ایک دفعہ آپ کسی کو کھلا دیتے ہیں مگر لانگ ٹرم فوڈ سیکورٹی نہیں ملتی. تو پاکستان میں فیملیز نا بچوں کو ایڈیکویٹ نیوٹریشن نہیں ملتا, وہ اسٹنٹڈ گروتھ میں, وہی بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کی اسٹنٹڈ گروتھ نہیں ہے, ان کو ایکسیس ٹو گڈ ایجوکیشن نہیں ملتی. تو آئیڈیا ہے اس کہ پاکستان میں جو فیملیز ہیں جو کہ نسل در نسل غربت میں اسٹک ہیں, ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل میں لا کے, وہ جو تھا کہ ایک مہاجر فیملی کو ایک انصار فیملی نے اڈاپٹ کر لیا تھا اور پاورٹی سسٹینیبلی ایریڈیکیٹ ہوگی, تو کس طرح ٹیک کے تھرو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک اس طرح اسی پلیٹ فارم کے اندر ایک اور چیز انکلوڈ کی ہے جو کہ ڈیجیٹل واؤچرز ہیں, کہ آپ کسی بھی فیملی کو ان کا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے کسی فیملی کو ایڈ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کسی فیملی کو نہیں جانتے جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے تو الخدمت نے ایڈ کی ہوئی ہیں اور NGOs نے ایڈ کی ہوئی ہیں, ان میں سے کسی فیملی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ان کی آپ پوری ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ رہتے ہیں, ان کو کسی نے راشن دیا کہ نہیں دیا, مطلب جو بھی ان کے بینیفٹس ہیں اس کی ہسٹری آ جاتی ہے. اور پھر آپ ان کو ڈیجیٹل واؤچر دے سکتے ہیں, ڈیجیٹل واؤچر فار گروسری اینڈ ڈیجیٹل واؤچر فار ایجوکیشن. جو آپ ڈیجیٹل واؤچر دیتے ہیں گروسری کے لیے, وہ ان کو ایک ان کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہونا ضروری نہیں ہے, بس ایک نارمل فون پہ ان کو پاس ایک SMS چلا جاتا ہے, کسی بھی دکان پہ لے جا کے SMS دکھائیں اور انہیں راشن, پیسے نہیں ملتے, راشن ملے گا, پیسے نہیں ملتے,
راشن ملتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, دیٹس دا کیچ. کیونکہ جب پیسے ملتے ہیں پیسے مس یوز ہو سکتے ہیں, یو نو بہت سارے پیسے ہم نے دیکھا عورتوں سے ان کے مرد چھین لیتے ہیں, سگریٹوں میں اڑا دیتے ہیں, گیملنگ میں ادھر ادھر. This is a very nice angle to it. ان کو دس از لائک ایزی پیسہ جسٹ کیش بٹ ناٹ فار منی, فار راشن. For Russian. آپ کسی کو بھی راشن بھیج سکتے ہیں. آپ کو پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی ڈونر پہلے خود خریدے گا, اپنے پاس رکھے گا, یا کسی کو پیسے دے گا, وہ پیسے مس یوز. اس میں بس اٹھا سمپل شناختی کارڈ نمبر ڈالیں کسی کا, نام, فون نمبر, کتنے کا راشن دینا ہے, بس. اس کے بعد آپ کا کام ختم. آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اس کے گھر کے پاس کوئی راشن کی دکان ہے نہیں ہے, کوئی سپورٹ. نو, دا ڈونر, بس ڈونر نے صرف اتنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا کال سینٹر ہے, ہم انہیں کال کرتے ہیں, آپ کو راشن ملا ہے, ان کو ہم وہ راشن دلواتے ہیں ان کے گھر کے بالکل قریب والی دکان سے. ٹھیک ہے, دکاندار کی اپنی ایک ایپ ہے, ایک دفعہ وہ دکاندار ایڈ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد جب بھی آپ راشن دیں گے